حفظ کے موقع پہ اس وقت آپ کے کیا تاثرات ہیں؟ کیسی خوشی محسوس ہو رہی ہے؟ بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے، بابا کو دیکھ ویسے ہی رونا آ رہا ہے مجھے۔ ادھر حافظ ظاہر صاحب نے، وہ بھی بہت اچھے آدمی ہیں، ٹھیک ہے، اللہ پاک ان کو بھی زندگی تندرستی صحت دے، لیکن اس نے مجھے بلایا کہ یہ بچہ ہمیں دے دو۔ میں نے اسے بولا کہ یہ آپ کا ہی بچہ ہے، جس طرح آپ چاہیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس پرفتن دور میں ایک روحانی خوشی کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ الحمدللہ دارالعلوم الفاروق میں بھی اور دیگر ہمارے تمام تر مدارس میں وہ جس بھی مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے قرآن کریم کی خدمت کا سلسلہ، قرآن کریم کی حفاظت کا وہ خدائی نظام کہ جو اللہ کریم نے قرآن پاک میں بیان فرمایا ہے کہ ہم نے یہ قرآن نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت بھی کریں گے، تو اس کا ایک جو انداز ہے وہ حفظ قرآن کی صورت میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت میں یہ رائج ہے۔ تو جہاں بھی، جس جگہ بھی، جس بھی مکتب فکر سے تعلق رکھنے والے مدرسہ کے اندر، ادارے کے اندر کوئی بھی بچہ جب قرآن کریم حفظ کرتا ہے تو وہ بطور امتی ہم سب کے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری ہے، بہت بڑی روحانی فرحت ہے۔ ہمیں بھرپور طریقے سے اپنے ان تمام بچوں کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، یہی ہمارا ماننا ہے۔ الحمدللہ اسی ایک خدائی نظام کی ایک کڑی یہ ادارہ دارالعلوم الفاروق بھی ہے کہ جس میں اللہ کے فضل و کرم سے ہر روز کوئی نہ کوئی ایسی خوشخبری آپ کو سننے کو ملتی ہے کہ کسی نہ کسی بچے نے قرآن کریم حفظ کیا ہوتا ہے اور اس کے معزز والدین یہاں پہ تشریف لاتے ہیں، اور ان کے چہروں کے اوپر اس دن جو خوشی اور روحانی مسرت ہوتی ہے اس کا اندازہ صرف وہ خود ہی لگا سکتے ہیں۔ تو آج بھی اللہ کے فضل و کرم سے ایسی ہی ایک خوشی ہے، لیکن یہ خوشی اس وقت نایاب ہو جاتی ہے کہ جب کوئی ہمارا چھوٹا سا بچہ انتہائی محبت، انتہائی شوق اور انتہائی محنت کے ساتھ قلیل عرصہ میں قرآن کریم کے حفظ کا حق ادا کر دیتا ہے۔ تو یہ ہمارا بیٹا محسن امجد ہے، جس نے اپنے استاد صاحب حافظ فیضان جاوید، جو کہ دارالعلوم الفاروق کے موسٹ سینئر استاد ہیں شعبہ حفظ کے، انتہائی محنتی اور خلوص کے ساتھ قرآن کریم حفظ کرواتے ہیں بچوں کو۔ ان کے پاس اس بچے نے قرآن کریم پڑھا اور 1 سال 8 مہینے میں اپنا قرآن کریم مکمل حفظ کرنے میں یہ بچہ ہمارا کامیاب ہو گیا ہے۔ یہ ساتھ میں اس کے والد صاحب جو ہیں یہ تشریف لائے ہیں، محترم جناب محمد امجد صاحب، تو ہم ان کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتے ہیں اور اپنے اس بیٹے کو بہت بہت مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ اس نے اتنے کم عرصہ میں، یہ دیکھ لیں آپ کے سامنے ہے بالکل معصوم سا بچہ، آخری دنوں میں ایک پاؤ اس نے ماشاءاللہ سبق سنایا ہے۔ تو ابھی میں آپ کے سامنے اس بچے کی جو روٹین تھی اس حوالے سے کچھ چیزیں اس کے استاد صاحب سے، اس کے والد صاحب سے اور اس بچے سے بھی پوچھتا ہوں، وہ بھی آپ سنیں اور اس بچے کی بھرپور حوصلہ افزائی فرمائیں۔ اس کی اس ویڈیو کو جتنا ہو سکتا ہے آپ نے شیئر کرنا ہے، اس کے اوپر آپ نے کمنٹس دینے ہیں اور اس ہمارے پیارے سے بچے کی بھرپور انداز میں آپ نے حوصلہ افزائی کرنی ہے۔ تو سب سے پہلے ہم استاد صاحب جناب حافظ فیضان جاوید صاحب سے پوچھتے ہیں کہ اس بچے نے آپ کے پاس کب شروع کیا، اس کا آج مکمل ہوا ہے تو ٹوٹل کتنی مدت بنتی ہے، اور اس کی بچے کی روٹین کیا تھی، کلاس میں اس کا ماحول، اس کا انداز وہ کیسا ہوتا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سیدنا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ اچھا، کوئی بناوٹی نہیں بات، بس یہ بچہ ماشاءاللہ پرائمری کر کے ہمارے پاس آیا۔ یہ امجد صاحب اس کے والد صاحب بیٹھے ہیں، ان کا یہ ماشاءاللہ اکلوتا بیٹا ہے، باقی اس کی بہنیں ہیں، بھائی یہ اکیلا ہے، اور انہوں نے اس کو دین کے لیے وقف کیا۔ اور یہ بچہ جب آیا اس کے چہرے پہ میں نے معصومیت دیکھی اور دیکھا کہ یہ بچہ کچھ کرنے کے قابل ہے، اور جو بات میں اس کو بتاتا یہ اپنے ذہن میں بٹھا لیتا۔ اور میں اکثر اپنے بچوں کو کلاس میں یہ کہتا ہوں کہ بچوں، آپ جب استاد کے پاس آئے ہو تو آپ کا جو لویسٹ ٹارگٹ ہے نا، سب سے کم ترین ٹارگٹ جو آپ نے اچیو کرنا ہے، چیز کرنا ہے جس کو، وہ آپ کا استاد ہے، کہ آپ کم از کم اس جیسے بن جائیں، باقی اس سے آگے ماشاءاللہ جتنا آپ آگے چلیں۔
تو میں الحمدللہ خود 2 سال میں مکمل کیا تھا. میرے استاد محترم حافظ محمد خان چشتی صاحب، ان کے پاس ہی میں ماشاءاللہ 29 سال سے تقریباً ان کے زیر سایہ ہوں. تو میں نے جب یہ کہا تو یہ بات کو بڑا لیتا تھا، تو میں نے سمجھ لیا کہ یہ 2 سال سے بھی پہلے کر جائے گا. تو الحمدللہ یہ 29 اپریل کو پہلے دن میرے پاس کلاس پہ بیٹھا ہے، اور آج ماشاءاللہ 27 دسمبر 2025 کو 1 سال اور 8 مہینوں میں یعنی 20 مہینے لگائے ہیں اور اس نے مکمل حفظ کر لیا ہے. اور یہ حفظ بھی ماشاءاللہ یہ نہیں ہے کہ میں نے اس کو کچھ سبقوں سے تھوڑا دوڑایا ہے یا اس کے لیے کوئی پرسنل میں نے کوئی وکری کوشش کی ہے، نہیں، روٹین میں رہا ہے. لیکن اس بچے نے خود بات سمجھ لیا کہ میں نے حفظ کرنا ہے، شوق سے کرنا ہے، اور یہ ڈیلی اپنی روٹین ایسی اس نے رکھی ہے. ماشاءاللہ سبق گھر سے یاد کر کے آتا اور آ کے میں بھی حاضری لگانے کے لیے رجسٹر نکالتا اور یہ میرے پاس بیٹھ جاتا سر سبق سننے. یہ اس کی روٹین رہی ہے، سب کی پہلے ٹائم میں، منزل پہلے ٹائم میں. تو ماشاءاللہ یہ سبق، سب کی منزل، تینوں چیزوں کو لے کے مکمل حفظ اس نے کیا ہے. اب الحمدللہ کھلا چیلنج ہے کہ اس کو ایک ڈیلی کا پارا دیں گے نا، یہ پارا بھی یاد کرنا ہے، شام کو سنانا ہے، تو یہ سنا دے گا انشاءاللہ. اب اس کی عمر دیکھ لیں، اس کا قد کاٹ دیکھ لیں. 6th کلاس میں پچھلے سال داخل ہوا ہے اور ادھر بھی کلاس میں پہلی پوزیشن لیتا ہے. 6ٹھی میں پہلی پوزیشن آئی تھی، اب 7 کلاس میں ہے ماشاءاللہ. ادھر بھی یہ انگلش میتھ جو 2 بکیں انہوں کو پڑھاتے ہیں وہ بہترین پڑھتا ہے ماشاءاللہ. تو یہ بچے ماشاءاللہ ہمارے لیے ایک تو سمجھ لیں کہ بڑے آنر کی بات ہوتی ہے، اور یہی ہمارا سرمایہ بھی ہے. تو میں اس کو اتنا ہائی لائٹ بھی نہیں کرتا تھا کہ نظر لگ جاتی ہے، بچے نظروں میں آ جاتے ہیں نا. تو میں نے اس کو بس ایسے پوشیدہ گم ہی رکھا، اتنا ہائی لائٹ نہیں کیا. لیکن یہ بچہ اپنا کام کرتا گیا ہے ریگولر، چھٹیاں کوئی نہیں، اور ماشاءاللہ ہر طریقے سے اس نے مجھے مطمئن کیا ہے. 5 وقت کا نمازی بھی ہے. تو میں اس کے والد صاحب کو دل کی عطا گہرائیوں سے مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں کہ یہ آپ کا بچہ ہمارا اپنا بچہ ہے. یہ سارے بچے ہمارے اپنے بچے ہوتے ہیں. تو الحمدللہ اس نے جس طرح میں نے اس کو بولا اسی طرح اپنی روٹین پہ 20 مہینوں میں ماشاءاللہ اس نے آج قرآن کریم مکمل حفظ کر لیا ہے. ماشاءاللہ جناب، آپ کو بہت بہت مبارک ہو. ابھی ہم اپنے اس بچے سے، چھوٹے سے، ذرا 1-2 سوال کرتے ہیں. بیٹا، اس خوشی کے موقع پہ آپ کے جذبات کیا ہیں، اور آپ بتائیں گے اپنے ان باقی بھائیوں کو بھی کہ گھر میں آپ کی روٹین کیا تھی؟ آپ کس وقت اٹھتے تھے؟ کس طرح آپ نے اپنا سبق کو یاد کیا، اور آپ کی روٹین کیا تھی؟ یہ ساری باتیں ذرا بتائیں. سب سے پہلے اپنی خوشی بیان کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صبح میں فجر ٹائم اٹھتا تھا، صبح یا کرتا تھا، پھر مدرسے آتا تھا، سر کو سناتا تھا، سب کی منزل کرتا تھا اپنی، پھر گھر جاتا تھا، کپڑے چینج کر کے پھر کھانا کھاتا تھا، پھر مسجد میں چلا جاتا تھا. میں صبح یا کرتا تھا، عشاء کی نماز پڑھ کے گھر آتا تھا، سو جاتا ہے بس. زبردست. اور آج آپ کی جو اس حفظ کے موقع پہ اس وقت آپ کے کیا تاثرات ہیں؟ کیسی خوشی محسوس ہو رہی ہے؟ بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے. بابا کو دیکھ ویسے ہی رونا آ رہا ہے مجھے. زبردست. دیکھیں جی، اس بچے نے اپنے معصوم سے انداز میں ایک جملہ بول دی ہے کہ مجھے خوشی محسوس ہو رہی ہے اور بابا کو دیکھ کے مجھے رونا آ رہا ہے. یہ وہ اصل میں ایک باپ کے لیے زندگی کی سب سے بڑی خوشی ہے، زندگی کا سب سے بڑا سرمایہ ہے. اور اولاد کے لیے اس سے بڑی عزت اور آبرو اور کوئی نہیں ہو سکتی کہ وہ اپنے ابا جان کی، اپنی والدہ کی ایک ایسی خواہش پوری کرے، ان کے خواب کی تکمیل اس کو بحسن و خوبی وہ مکمل کرے، اور پھر ان کے سامنے بیٹھ کر یہ کہے کہ آج میں نے اپنا حق ادا کر دی ہے، اور اپنے بابا کو دیکھ کر ان کی خوشی کو محسوس کر کے مجھے رونا آ رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب سے بڑی ایک طالب علم کی زندگی میں خوشی کی بات ہے، آنر کی بات ہے. اللہ کریم ہمارے اس بچے کو سلامت رکھے. اب آخر پہ ہم اپنے پیارے بھائی امجد صاحب سے یہ ریکویسٹ کریں گے کہ اس خوشی کے موقع پہ وہ کیا کہنا چاہیں گے جس ادارے میں انہوں نے اپنے بچے کو داخل کروایا، اس کے استاد صاحب کے بارے میں ان کے کیا تاثرات ہیں، اور اس خوشی کے موقع پہ وہ کیا محسوس کر رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے پیارے بچوں صاحب کو، بھائیوں کو صاحب السلام علیکم. بھائی میں گاؤں میں رہتا تھا، ظفربال، ادھر کام کرتا تھا. کوشش کی ہے کہ بچے چلو اپنا پڑھ لیں گے، مستقبل ہو جائے گا. میرے پاس اتنے وسائل نہیں تھے کہ میں ادھر مکان لے سکتا تھا. پہلے کوشش کی کہ کرائے پہ نہیں پھر لیا، پھر آہستہ آہستہ تھوڑا وقفہ کیا، پھر ادھر مکان لیا ملکہ کلا میں. ٹھیک ہے، محنت مزدوری کرتا ہوں. میری جو کام ہے میری چھٹی کوئی نہیں ہے، میرے کام میں چھٹی کوئی نہیں ہے.
عید والے دن بھی چھٹی نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی میری کوشش ہوتی ہے کہ میرا بچہ ہے، بچیاں ماشاءاللہ وہ بھی 5 پڑھتی ہیں، ٹھیک ہے، یہ دینوں سے چھوٹا ہے، کوشش کی ہے۔ ادھر حافظ زاہد صاحب نے، وہ بھی بہت اچھے آدمی ہیں، ٹھیک ہے، اللہ پاک ان کو بھی زندگی تندرستی صحت دے، لیکن اس نے مجھے بلایا کہ یہ بچہ ہمیں دے دو۔ میں نے اسے بولا کہ یہ آپ کا ہی بچہ ہے، جس طرح آپ چاہیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ پھر ادھر 5ویں کلاس مکمل کی ہے، ادھر داخل کروایا۔ میں 20 مہینوں میں 3 چکر آیا ہوں ادھر، ضرورت نہیں پڑی مجھے ادھر آنے کی، شکایت کا موقع ہی نہیں شکایت کا موقع نہیں ملا، بچے نے بھی شکایت کا موقع نہیں دیا۔ ادھر بچوں کا 1-2 دفعہ پرابلم ہوئی ہے، حافظ صاحب کو بات کیا ہے کہ یہ بات ہے، لیکن بعد میں کوئی پرابلم نہیں ہوئی۔ تو شکر الحمدللہ، میں اس قابل نہیں تھا کہ مجھے یہ اللہ پاک یہ خوشی نصیب دے، لیکن میں شکر الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، آپ سب بھائیوں کا، استاد کا، جنہوں نے مجھے اس قابل بنایا، ماشاءاللہ، بچے کو اس قابل بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو یہ نصیب کرے جی بچہ۔ تو ناظرین، اب آپ نے سن لی ہیں جذبات، محسن کے ابا جان کے جذبات بھی سنے۔ دیکھیے ان کا ایک ہی بیٹا ہے اور وہ بتا رہے ہیں کہ میں محنت مزدوری کرتا ہوں اور تھوڑا تھوڑا کر کے میں نے ان کے لیے مکان بنائے۔ تو ایسے حالات میں عموماً والدین یہ سوچتے ہیں، یہ خواہش کرتے ہیں کہ جلدی جلدی ان کا بچہ کوئی ایسی تعلیم پڑھے کہ کل کو ان کا سہارا بن جائے۔ لیکن میں اکثر یہ بات کرتا ہوں اس ختم قرآن کے موقع پر کہ جب تک ان جیسے قرآن سے محبت کرنے والے، اسلام سے محبت کرنے والے افراد مسلمانوں کے اندر موجود ہیں، امت محمدیہ کا انشاءاللہ بول بالا رہے گا کہ انہوں نے اپنی فکر نہیں کی بلکہ اپنے بچے کو دین کے لیے وقف کر دیا، اور یہ نہیں سوچا کہ میرا وہ سہارا بنے، بلکہ یہ خیال کیا کہ وہ دین متین کو پڑھے اور دین کی خدمت کرے، میرے لیے یہی اعزاز کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی نیت کا ان کو اجر عطا فرمائے۔ میں اس بچے کو، اس کے والد صاحب کو، اس کے استاد صاحب کو اور تمام الفاروق سے محبت کرنے والوں کو، اہل اسلام کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ایسے بچوں سے ہمیں کبھی بھی محروم نہ رکھے، اور ان کے توسط اللہ کریم ہمیں اپنی رضا کا جذبہ عطا فرمائے رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔